پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ہاتھ سے خواہش پوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کے دوران ہینڈ پریکٹس کی اگر کسی نے ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن سخت گناہ ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنا معمولی جرم نہیں ہے، تو قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ شاہ سید سواد سے، میں MBBS کا طالب علم ہوں، میرا سارا خرچہ میرا بھائی چلاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل کرو اور پیسے کماؤ پھر شادی کرو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سائڈ بزنس شروع کرتے ہیں کوئی پڑھائی کے دوران ہی جو یورپ میں جاتے ہیں نا لوگ، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانچے بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کے وقت میں اپنے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت بزنس شروع کرتے ہیں اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو میں شادی کر لوں گا، تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور آپ کی جلد شادی ہو جائے گی۔ پڑھائیاں مکمل تو ہونے میں اگر لگا، پڑھائی تو پھر چلتی رہتی ہے، پڑھائی تو کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے، وہ تو پھر جا کے آپ پتہ نہیں بڈھے ہو کے شادی کریں گے، پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے بادام نہیں کھا سکتا تھا وہ خرید کے، جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے، تو کہتا تھا کہ جب پیسے تھے تو جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے بادام چبانے کے لیے، بادام خریدنے کے لیے، اور جب پیسے آئے تو دانت نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، بیوی سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے، بچے بھی لیٹ پیدا ہوتے ہیں، دادی نانی دادا دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو اپنے خاندان اور پریوار کی خوشیاں ہی کم بختوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، بس ایک پڑھائی کو عذاب بنایا ہوا ہے، سر پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ نیچرل لائف میں انسان کا سکون ہے، شادی بھی کریں پڑھائی بھی جاری رکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے آپ اگر پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر شادی کرا دیں آپ کی، تو اپنے خرچے پہ کرا دیں، کوئی بات نہیں، بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی، کوئی اتنا بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے سائڈ میں کوئی شروع کر دیں بزنس شام کے وقت میں یا دن کے وقت میں جب بھی فرصت ہوتی ہے۔ پاکستان سے پوچھا ہے، میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس نے میری نیند اڑا کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک فلسطینی کہہ رہا تھا ہم روز محشر سارے مسلمانوں پر مقدمہ کریں گے کہ ہم یہاں ذبح ہوتے رہے اور تم سب چپ کر کے دیکھتے رہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مالی مدد بھی بھیج رہا ہوں، راستے میں سہولت مل جائے تو جہاد کے لیے بھی جانے کو تیار ہوں، لیکن حکومت پاکستان کوئی ایسا اقدام کر ہی نہیں رہی کہ ہم وہاں جا کر ان کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ تو ہمارے اختیار میں کیا مالی مدد ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ریلائبل لوگ ہیں، بہت سے تو ڈرامے باز بھی ہیں، خوب سمجھ لیں۔ جب بھی کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو بہت سے تنظیمیں اور لوگ جو ہے وہ لوگوں کو الو بنا کر پیسے بٹورنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو کوئی بھی ریلائبل ٹرسٹ ہو جو واقعی قابل اعتماد ہو تو علماء سے پوچھ کے اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی رقم وہاں ان زخمیوں تک اور ان جو بھی وہاں بے گھر ہوئے ہیں ان تک اپنی رقم پہنچائیں۔ تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک اچھا ٹرسٹ ہے، میں پرسنلی ان کو چونکہ جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، بہت کام کرنے اندر وہ۔ ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا گوگل پہ سرچ کرنے سے۔ محمد اعظم کوٹ ادو سے، کیا 2 آدمی نماز تراویح کی